ایک ایریا جس کے اوپر آپ کو کافی زیادہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بڑا سراہا اس پہ، اور وہ تھا میاں بیوی کے تعلقات اور خاص کر خواتین کی رسپانسبلٹیز. کیسے گروم کریں، کیسے متوجہ رکھیں اپنی طرف، کیا طریقہ کار ہو، اور یہ کتنے عرصے کے بعد آپ کو لگتا ہے شادی کے کہ خواتین کو اس کے اوپر سوچتے سمجھتے ہوئے کام کرنا چاہیے کہ اب وہ وقت ہے جب میں کیجول ہو رہی ہوں اور مجھے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، خواتین اور مرد کی ریلیشن نہیں بلکہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو کیونکہ میں ڈیل کرتی ہوں. یہی کہا میں نے. ہاں، اور ایکسٹرا میاں میرٹل بیوی میں نے افیئرس، پوچھا. ہاں میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے حوالے سے جو ہے وہ میں اس میں کپل کاؤنسلنگ پہ بہت کام کرتی ہوں. پچھلے 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں مجھے، بلکہ اب یہ 6واں سال ہے جس میں الحمدللہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ کے پرابلمس جو ہیں وہ حل کرنے میں ایک اہم کردار آپ کے پاکستان میں ادا کر رہی ہوں. نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی. ہم نے بھی اس پہ اپنا حصہ ڈالا ہے کہ آپ کے جو نمبر ہیں وہ ہم نے ساتھ چلائے ہوئے ہیں تاکہ اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے اور کسی کو، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے نبیہ جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ اس کو لے کے چل رہی ہیں، لیکن اس کی ضرورت ہمارے معاشرے میں آج بہت زیادہ ہے کیونکہ فیملی سسٹم اتنا ڈسٹربڈ ہو گیا. وہ باتیں جو اب دیکھیں نا، آپ کلیکٹیو سے نکل کے انڈیویجول میں آ گئے. وہ باتیں جو پہلے آپ کے بڑے بوڑھے سمجھاتے تھے اب آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ دیواروں میں ٹکرے مارنے والے ہوتے ہو. تو یو نیڈ کہ آپ کو کوئی ایک ایسا ماہر نفسیات، کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا شخص جو اس کو پروفیشنلی ڈیل کرے. تو وہ ہم نے نمبر چلائے ہوئے ہیں تاکہ جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ رابطہ کر کے تو اپنی کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں. دیکھیں، یہ اتنا اپنا جو ہے وہ پرسنل میٹر ہوتا ہے کہ یہ ہر کسی کے ساتھ شیئر کیا بھی نہیں جا سکتا. ریلیشن شپ پرابلمس جو ہیں وہ آپ ایون کہ سائیکالوجسٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ کیا میں سے یہ بات کروں تو واقعی میری کوئی جو ہے وہ حل نکل آئے گا، کیا واقعی ہم کبھی ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل ہو پائیں گے. اصل میں آپ نے جب شادی کرنی ہے تب ہی اس کمپیٹیبلٹی کو چیک کرنا ہے. آپ نے شادی سے پہلے بھی کاؤنسلنگ لینی ہے. اس چیز کی اویئرنیس ہمارے پاکستان میں نہیں ہے، لیکن بہت سی ایسی جگہیں ہیں، بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ لوگ شادی کرنے سے پہلے جو ہے وہ کنسلٹ کرتے ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ سے، ان کے پاس جاتے ہیں، تھیراپیز لیتے ہیں مختلف. اپنے اگر کسی کو ایگریشن پرابلم ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو ظاہر ہے شادی میں یہ مسئلہ کریٹ کرے گا. اگر کوئی ضدی ہے اور کسی کی بات نہیں مانتا تو یہ بھی شادی کے ریلیشن شپ میں ایک بہت بڑا ایشو آ سکتا ہے. کسی کو اگر جو ہے وہ ہر بات پہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو یہ بھی ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے، آپ کو اس کو بھی ڈیل کرنا ہے. اچھا، کسی کو جو ہے وہ بات کرتے کرتے لوگ جو اکثر بھول جاتے ہیں، انہیں یاد نہیں رہتا کہ وہ کہاں سے بات انہوں نے شروع کی تھی، سائیکولوجیکل ایشو ہے. اب ایسا شخص جو ہے وہ جب شادی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان. دوسرا بندہ تو پراپر نارمل ہے نا، اس کے ساتھ جو نارمل بیہیویئر کے ساتھ وہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن اگر میں دوسرے کو اب نارمل نہیں کہہ رہی، لیکن ہمارے شارٹ اب نارمل بیہیویئرز ہوتے ہیں، کیونکہ میری ایکسپرٹیز جو ہیں وہ بیہیویئر سائیکالوجی میں ہے تو میں اب نارملٹی پہ اور بیہیویئرس پہ کام کرتی ہوں. تو وہ آپ کے کچھ نارمل اور کچھ اب نارمل بیہیویئرز ہوتے ہیں جن پر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. خاص طور پہ مردوں میں جو ہے وہ یہ چیز ایگریشن بہت پایا جاتا ہے، غم و غصہ پایا جاتا ہے. غم کا اظہار بھی جو ہے وہ اپنے اندر ہی رکھتے ہیں اور غصہ بھی جو ہے وہ باہر بھی نکال دیتے ہیں کہ اکثر اوقات جو بیوی پہ نکل رہا ہے، بچوں پہ نکل رہا ہے، گھر والوں پہ نکل رہا ہے، یا پھر وہ غصہ اگر نہیں نکالتے تو پھر ان کی اپنی صحت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی، مطلب یہ چیزیں جو ہے وہ بہت تکلیف دیتی ہیں. تو اس پر کام شادی سے پہلے کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. تو جن کی شادیاں ابھی ہونے بھی والی ہیں وہ بھی اچھے مشورے لے سکتے ہیں، وہ بھی اچھے طریقے سے کاؤنسلنگ کا کنسپٹ آ رہا ہے. بالکل ہونا چاہیے. اور جو یہ میرٹل کاؤنسلنگ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو جو ہے وہ گاہے بگاہے ٹریٹمنٹ تو نہیں میں اسے کہوں گی، لیکن کاؤنسلنگ کے حوالے سے جو ہے وہ کسی اچھے سائیکالوجسٹ، کلینکل سائیکالوجسٹ سے رابطے میں رہنا چاہیے. آپ ریلیشن شپ کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ ٹیکنیکس اور ٹرکس اور کچھ چیزیں جو ہے وہ سیکھیں اپنی لائف میں. یہ چھوٹی چھوٹی مائنر سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر آپ اپنی زندگی میں ایڈ آن کر لیں تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. وہ چھوٹی سی چیزیں جو ہم نے نگلیکٹ کر کے کسی سائڈ پہ کارنر پہ رکھی ہوتی ہیں، ایک سائیکالوجسٹ آپ کی زندگی میں وہ چیز ایڈ کرتا ہے. تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، امید کی کرن ہوتی ہے، تھوڑے سے پودے پھول اگتے ہیں اور پھر آپ کی لائف جو ہے وہ اسموتھ ہو جاتی ہے. اگر یہ سمجھیں کہ جی اس شخص کے ساتھ میں رہ ہی نہیں سکتا یا رہ ہی نہیں سکتی، اس نے تو میری زندگی بالکل ختم کر دی ہے اور میری جو ہے وہ دن رات میں ڈپریشن میں ہوں، تو یہ کوئی کام نہیں ہے. مطلب یہ کوئی سوچ نہیں ہے. آپ اپنی سوچ کو جو ہے وہ پازیٹیو رکھیں. دیکھیں، دوسرا شخص آپ کے لیے ویسا ہی ہوگا جیسی آپ سوچ رکھو گے. اگر آپ اچھی سوچ کسی کے لیے سوچتے ہیں تو ظاہر ہے پازیٹیو انرجی جو ہے وہ دوسرا بندہ گین کرے گا، دوسرے بندے کو آپ کی طرف سے پازیٹیو وائبس جائیں گی. اگر آپ نیگیٹیو انرجی کے ساتھ کسی کے ساتھ چل رہے ہو تو آف کورس نیگیٹیو انرجیز جو ہیں وہ دوسرے بندے تک پہنچیں گی. جیسے کہ آپ نے ٹیلی پیتھی دیکھا کہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک جو ہے وہ پیغام پہنچایا جا سکتا ہے. کیسے؟
یہ ایک تعلق ہے, یہ ایک فیلنگ کا نام ہے, یہ ایک ایسی کنیکشن ہے جس میں آپ جو ہے وہ اپنے اندر یہ فیل کرتے ہیں اس شخص کو کہ جس کے پاس آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے. لیکن اس کے لیے پہلے سے آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے, کچھ اسپیکٹس پہ کام کرنا پڑتا ہے, آپ کو پوائنٹس گین کرنے پڑتے ہیں, اس کے بعد آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے. یہی شادی شدہ لائف ہے.